علماء نے تو سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے، عام لوگوں نے بھی سنا ہوگا، نوجوانوں نے بھی سنا ہوگا، حضرت عمر فاروق کا نام یا نہیں سنا ہے؟ ہمیں تو امیتابھ بچن کا نام آتا ہے، اس کو جانتے ہیں کہ امیتابھ بچن کون ہے۔ ہمیں تو لتا منگیشکر کا نام آتا ہے، اس کو جانتے ہیں، لیکن بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں جانتے، حضرت فاطمہ کو نہیں جانتے۔ ہم میرا اور رینا ملک کو تو جانتے ہیں، ازواج مطہرات کو نہیں جانتے۔ یہ ہے ہمارا ایمان اور اسلام، یہ ہے ہمارا علم اور علم پر عبور، یہ ہے محبت علم دین اور اسلام سے۔ ایک نوجوان سے پوچھا جاتا ہے کہ آخری پیغمبر کون ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں۔ اب آپ بتائیے یہ کس قسم کا معاشرہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفیر بھیجا کسرا ایران کے پاس۔ اس زمانے میں 2 سپر پاور تھے، جیسے آج سے 20 سال 40-45 سال پہلے دنیا میں 2 سپر پاور تھے، ایک سوویت یونین روس، دوسرا سپر پاور امریکہ۔ اس زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے بعد 2 سپر پاور تھے، ایک کو کسرا ایران کہا جاتا تھا، دوسرے کو قیصر روم کہا جاتا تھا۔ سنا ہے نا؟ پوری دنیا پر کنٹرول ان 2 قوتوں کی تھی، پوری دنیا پر جنگ مسلط کی، ظلم مسلط کی، جبر اور استبداد کا نظام مسلط کیا تھا۔ جہاں بھی ریاستیں ہوتی وہاں ان کے مہرے ہوتے، ان کے اہلکار ہوتے، ان کے سفیر یا سفراء ہیں کسرا ایران کے پاس۔ تو انہوں نے سوال کیا سفیر سے، سفیر کس کی طرف سے ہے؟ عمر فاروق کہ یہ عمر کیسا نہیں ہے، عمر کیسا نہیں ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا عمر لا یخدع ولا یخدع، عمر لا یخدع ولا یخدع، عمر نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، نہ کوئی عمر کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھا سکتا ہے۔ جواب میں کیا کہتا ہے اس زمانے کا سپر پاور؟ وہ کہتے ہیں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ علم کے حوالے سے بہت مضبوط ہے، علم کے حوالے سے بہت قوی اور مضبوط شخصیت ہے، لیکن کوئی ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا، نہ وہ دھوکہ کھا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل مند بھی ہے، عقل مند۔ آگے کہتے ہیں جس انسان کے پاس علم ہو اور عقل کی دولت ہو وہ پوری انسانیت پہ حکمرانی کرے گی۔ 22 لاکھ مربع مل پہ ان کے حکمرانی کی۔ کتنے؟ 22 لاکھ مربع۔ کیا تھا ان کے پاس؟ میں اس حوالے سے ایک مختصر واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علماء کرام کو معلوم ہے، طلباء کو بھی معلوم ہے، عام لوگوں کو بھی شاید معلوم ہوگا، اپنے ائمہ اور خطباء سے سنا ہو۔ بعض ائمہ کے مطابق کتا جب برتن میں منہ ڈال دے، وہ برتن ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 7 بار دھونا پڑتا ہے اور ایک بار مٹی سے ملنا پڑتا ہے۔
اس کے بعد پھر وہ برتن صاف ہو جاتا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کتا ناپاک ہے. کتا کیا ہے؟ ناپاک. اور ناپاکی میں اعلیٰ درجے کا ناپاک ہے کہ ایک بار سے برتن صاف نہیں ہوتا، 7 بار اور پھر مٹی کا استعمال بھی کرنا پڑتا. لیکن یہی کتا ہے. جب اس کتے کو ہنر سکھایا جاتا ہے شکار کرنے کی، اور پھر اسی کتے کو بحیثیت شکاری کتا شکار کے پیچھے چھوڑتے ہیں، اسی شکار کو گرفت میں لا کے چیر پاڑ کے، کیا وہ شکار پاک ہے یا ناپاک ہے؟ ایک کتا ناپاک کہاں سے کہاں پہنچا؟ وجہ کیا ہے؟ پہلے ہنر نہیں تھا، ابھی ہنر ہے. پہلے علم نہیں تھا، ابھی علم ہے. آپ بتائیے، جب ایک کتے کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، تو ایک انسان جب علم سے مزین ہو اس کی کیا مقام ہوگی، اس کی کیا حیثیت ہوگی. تو اس لیے آپ کی حیثیت کسی سے کم نہیں ہے. یہ تو ہوگی آپ کی حیثیت. اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بس یہ کر کے پھر جاتا ہوں، رخصت دینا چاہتا ہوں. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ اسی سفرا اور کسرا ایران کے گفتگو سے آپ کو معلوم ہوگا کہ میری ذمہ داری کیا ہے. اچھا، عمر چاہتا کیا ہے؟ عمر چاہتا کیا ہے؟ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں بھائی؟ انہوں نے کہا عمر کہ 3 مقاصد ہیں. کتنے؟ ایک ہے انسانیت کی آزادی، حریت. نمبر 2، انسانیت کو ایک عالمی اور آفاقی نظام دینا. نمبر 3، ایک عادلانہ نظام اسلام کی صورت میں دینا. کتنے باتیں ہوگی؟ بالفاظ دیگر ایک ہدف یہ ہے کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں شامل کرنا. یہ ہے حریت اور آزادی. یہ ہے حریت اور آزادی. لہذا عمر کی مقاصد، 3 مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ایک آزاد انسان، آزاد معاشرہ اور حریت پر مشتمل انسان پیدا کرنا. اور یہ اس وقت ہوگا کہ آپ